بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ اپنے مقام و مرتبہ و روا و تقوی اور جانثاری کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔ کسی ایک صحابی کا کسی دوسرے صحابی کی خدمات کے ساتھ موازنہ اور مقابلہ ناممکن ہے اور نہ ہی مناسب۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ اپنے مقام و مرتبہ و روا و تقوی اور جانثاری کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔ کسی ایک صحابی کا کسی دوسرے صحابی کی خدمات کے ساتھ موازنہ اور مقابلہ ناممکن ہے اور نہ ہی مناسب۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ان کی شان بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی اطاعت کرو گے فلاح پاؤ گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصاری صحابہ عقائد دو عالم کے ساتھ محبت اور وفاداری میں ایک الگ پہچان رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو تمام صحابہ کرام نے دیدہ و دل فرشرہ کیے۔ انصاری صحابہ کرام میں سے ایک ممتاز نام حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جنہوں نے اپنی جانثاری اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی وہ مثال قائم کی جس کا تذکرہ ہمیشہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا رہے گا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قاف قبیلہ فرج سے تھا، مدینہ منورہ کے اکابرین میں شمار ہوتے تھے۔ بیعت عقبہ اول کے موقع پر آپ مشرف بے اسلام ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے قبیلے کا نقیب مقرر فرمایا۔ آپ خالہ عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ آپ ان مدعو چند صحابہ کرام میں شامل تھے جن کو بیعت عقبہ اولی اور بیعت عقبہ ثانیہ دونوں میں حضور کی میت اور بیعت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت سعد بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کے مالدار یار اور صاحب ثروت لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ انصاری صحابہ کرام کی طرح طرح آپ کا پیشہ بھی تجارت تھا۔ اپنی جود و سخا کی وجہ سے مدینہ منورہ اور گرد و نواح کے علاقوں میں اپنا ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ غربا و مساکین کی مدد اور غلاموں کو آزاد کرانا نہ آپ کا معمول تھا۔ آپ اس نے صورت اور اس نے سیرت کا ایک مرکب ہے۔ آپ نے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے آئے تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، مواخات مدینہ کا حصہ بنے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپا کا بھائی بنایا اور آپ نے بھائی چارے کی وہ مثال قائم کی جس کی کوئی اور مثال ملنا مشکل ہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دینی بھائی عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ میں اپنا مال دو حصوں میں بانٹ دیتا ہوں، ایک حصہ آپ رکھ لیں دوسرا حصہ میں رکھ لیتا ہوں، یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری دو بیویاں ہیں، میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، اسے تم نکاح کر لو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے احساس تشکر سے ان کا احسان لینے کے بجائے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، میں تجارت کروں گا، مجھے آپ کے اہل و عیال میں کچھ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال اور عیال میں برکت عطا فرمائے۔ مواخات مدینہ کا یہ فیض قیامت تک آنے والی امت مسلمہ اور انسانیت کے لیے ایک ایسی نظیر بن گیا جس کی مثال رہتی دنیا تک مثال دی جاتی رہے گی۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کے ان چند لوگوں میں شامل تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ اس صلاحیت کی بنا پر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے۔ آپ کو کاتب رسول ہونے کا شرف بھی حاصل رہا۔ کا مہاجر صحابہ کرام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لکھنے پڑھنے کی تعلیم دی۔ شہادت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے بارگاہ نبوت میں تحریر کے اکثر امور حضرت سعد کی زیر نگرانی سر انجام پاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ تحریر فرماتے اور ان کو محفوظ کر کے لوگوں تک پہنچاتے۔ پورے عرب میں اس وقت پڑھے لکھے افراد کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی، یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں اور کفار کے تمام قبائل میں آپ کا یکساں احترام کیا جاتا تھا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جانباز سپاہی تھے، بہادری اور شاہسوری میں اپنی مثال آپ تھے۔ غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل تھے۔ مسلمانوں کے لشکر میں جب افراتفری مچی تو حضرت سعد ان لوگوں میں شامل تھے جو اپنے پاؤں پر جمے رہے اور دلیری سے کفار سے جنگ کی۔ شدید جنگ کے عالم میں آپ تلوار بازی کے جوہر دکھاتے رہے اور کفار کے سر قلم کرتے رہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجز پڑھتے اور بھاگتے ہوئے لوگوں کو کہتے کہ اے لوگو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، دشمن پر ٹوٹ پڑو اور ان کو واصل جنم کرو۔
غزوہ احد میں حضرت سعد بن ربی نے شاہ سواری اور نیزہ زنی کے وہ مناظر دکھائے کہ کفار ششدر رہ گئے۔ جس وقت آپ شہید ہوئے اس وقت آپ کے جسد اقدس پر نیزے کے 12 زخم تھے۔ موتا امام مالک میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اختتام پر فرمایا کوئی سعد بن ربی کی خبر لاتا۔ ایک شخص نے کہا میں جاتا ہوں۔ انہوں نے جا کر سناٹے میں آواز دی، سعد بن ربی کا نام پکارا، لیکن جواب نہ ملا۔ قاصد نے کہا کہ مجھے محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے، تو ایک آواز آپ کے کان میں پڑی کہ میں ادھر مردوں میں پڑا ہوں۔ آپ پر نزا کا عالم طاری تھا، زبان قابو میں نہ تھی، تاہم اپنے آخری وقت پر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر میرا سلام کہنا اور انصار سے کہنا کہ اگر خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے اور تمہاری غفلت کی وجہ سے اس دنیا میں نہ رہے اور تم میں سے ایک بھی زندہ بچ گیا تو روز قیامت خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس قاصد کا نام حضرت ابی بن کعب تھا۔ آپ نے ان کی وصیت سنی اور ان کی روح قفصہ نصری سے پرواز کر گئی۔ وصیت کی یہ کلمات انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، خدا سعد بن ربی پر رحم فرمائے۔ زندگی اور موت دونوں میں خدا اور رسول کی خیرخواہی مد نظر رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربی کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ غزوہ احد کے موقع پر ایک قبر میں دو اشخاص کو دفن کیا گیا تھا۔ حضرت سعد کو حضرت خارجہ بن زید بن ابی زبیر جو آپ کے چچا تھے ان کے ساتھ دفن کیا گیا۔ ان کی شان بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی اطاعت کرو گے فلاح پاؤ گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصاری صحابہ عقائد دو عالم کے ساتھ محبت اور وفاداری میں ایک الگ پہچان رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو تمام صحابہ کرام نے دیدہ و دل فرش کیے۔ انصاری صحابہ کرام میں سے ایک ممتاز نام حضرت سعد بن ربی